اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دو چیزوں کی ضمانت لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہو گے؟ فرما رہے ہیں کہ دو چیزوں کی ضمانت لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی لے کر دیتا ہوں۔ دو چیزیں کیا ہیں سنو۔ ایک، اپنے زبان پر قابو رکھو، ایسی بات بالکل مت کہنا جس کی وجہ سے آپ کو معافی مانگنا پڑے یا معذرت کرنی پڑے۔ زبان پر کنٹرول کرو، روزہ اسی لیے دیا گیا ہے۔ لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا، سورہ لقمان قرآن میں بھی ہے۔ یہ کسی کے غلام تھے۔ ایک دن ان کا مالک آیا، ان سے کہا کہ جاؤ یہ بکری لے کر جاؤ اور اسے ذبح کرو، اس میں سے اچھا گوشت نکالو۔ لقمان حکیم نے ذبح کیا اور اس میں زبان اور دل کو لے آئے۔ کوئی بات نہیں، کچھ سالوں بعد پھر ان کے مالک آئے اور ان سے کہا کہ اب یہ بکری لے کر جاؤ دوسری، اس کو ذبح کرو، جو اس میں برا گوشت ہے وہ نکال کر لاؤ۔ لقمان حکیم پھر گئے، زبان کو کاٹا اور دل کو لے کر آئے، پھر بھی دوبارہ بھی۔ تو اس کے مالک نے کہا، بھائی جناب لقمان حکیم صاحب، یہ بتاؤ، پہلے میں نے اچھا گوشت نکالنے کے لیے کہا تھا، بکری دی تھی ذبح کرو، تو بھی تم زبان کو لے کر آئے۔ اب میں نے تم سے کہا اس میں جو بدترین گوشت ہے اس کو لے کر آؤ، تب بھی تم زبان اور دل کو لے کر آئے۔ تو پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے مالک کو نصیحت کی کہ میرے مالک، انسان کے جسم میں یہی دو چیزیں مین ہیں، زبان اور دل۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو باقی جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور دل بگڑ گیا، زبان بگڑ گئی تو باقی جسم سارا بگڑ جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، زبان پر کنٹرول کرو، جھوٹ نہ بولی جائے زبان سے۔ اگر آپ ایک جھوٹ بولو گے تو سڑاند اتنی ہوتی جھوٹ کے اندر، جو آپ کے پاس دونوں کاندھوں پر فرشتے محافظ ہیں، وہ آپ سے میلوں دور چلے جائیں گے، اتنی جھوٹ کے اندر سڑاند ہوتی ہے۔ ہنسی مذاق، کتنے سارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، فجر میں تو ہیں، یہ تراویح جب ہوتی ہے تو باہر ہو جاتے ہیں۔ اس نوجوان کی حقیقت ہے، آج کے نوجوان کی۔ اگر تم لوگ تراویح نہیں پڑھو گے تو کیا یہ بوڑھے لوگ تراویح پڑھیں گے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جہاں کے لوگ تراویح چھوڑ دیں تو وہاں کے ذمہ دار ان سے قتال کریں۔ بہت بے ہمتی کی بات ہے۔ بہرحال ایک زبان پر کنٹرول کرو، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، شراب، نشاور چیزوں سے بچ جاؤ، پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھو، کچھ کر لو اس جوانی میں۔ جوانی مین ہوتی ہے انسان کے، اسی لیے آرمی وغیرہ میں سب جگہ کمپنیوں میں جوان آدمی چاہیے۔ تو جوانی میں جو آدمی عبادت کرے گا اللہ کا بن جائے گا، پھر بڑھاپے میں بھی اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں بھی اللہ کا محبوب ہوں، اور وہ جوان جو جوانی میں عبادت کرے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، اور جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ بہرحال دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، ناجائز طریقے سے ہماری شرمگاہیں استعمال نہ ہو۔ تم شرمگاہ کی گارنٹی لے لو کہ غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، اور زبان کی گارنٹی لے لو، میں تمہیں جنت میں گھر بنا کر دینے کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں۔ اگر معمولی آدمی ہماری کوئی چیز میں ضمانت لے لے، گارنٹی لے لے، ہم اس کے کتنا احسان مند ہوتے ہیں، بھائی اس نے میری گارنٹی لی تھی۔ یہ شہنشاہ کائنات ہمارے لیے گارنٹی لے رہے ہیں اللہ کے پاس جنت میں گھر بنانے کی، ہمیں ان کی بات پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ کم کھایا کرو،
روزے کی حالت میں بھی بہت سارے لوگ اسٹاک جمع کر لیتے ہیں تاکہ شام تک یہ پانی چلتا رہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی رہیں، پانی تھوڑا سا زیادہ پی لو تاکہ جو ہے شام تک پریشانی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں بھی سحری میں کم سے کم کھاؤ، ایک آدھ روٹی، آدھی روٹی۔ بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ جب اسٹاک کر لو گے پانی کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کتابوں میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کرتا ہوں کبھی کبھی رات میں، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے آدمی گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فرعون بھوکا رہتا ہے نا تو کبھی گھمنڈ اور تکبر کی بات نہیں کرتا، پیٹ خالی ہوتا ہے تو گھمنڈ نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ فرعون کا کبھی پیٹ خالی ہی نہیں رہا، اس لیے وہ گھمنڈ اور غرور کی باتیں کیا کرتا تھا۔ گھمنڈ آتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب خالی ہوتا ہے پیٹ تو عاجزی آتی ہے۔ بکری دیکھیے، بکری، ریوڑ دیکھنا راجستھان کی طرف جاؤ گے، سب کی گردنیں نیچی ہوتی ہیں۔ بھیڑ بکریاں، ان سے جو ہے عاجزی اختیار کرو، ان سے سیکھو۔ جو آدمی اوپر تھوکے گا اس کے چہرے پر پڑے گا، جو نیچے تھوکے گا نیچے جائے گا زمین پر۔ اگر تم گھمنڈ کرو گے تو پہاڑوں کی طرح تمہاری طاقت نہیں ہوگی، رہو گے انسانی، اور تھوڑا دن میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اگر عاجزی اختیار کرو گے تو لوگ تمہیں پسند کریں گے، تمہاری موت پر تمہارے قبرستان جنازہ لے کر جائیں گے اور یاد کریں گے کہ فلاں بھائی ایسا آدمی تھا، اچھا تھا۔ گھمنڈی آدمی کے جنازے میں بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، روزے کی حالت میں بھی ہم زیادہ کھانا نہ کھائیں، زیادہ کھانا استعمال نہ کریں۔ بھوک کا احساس اپنے دماغ میں رکھیں، بھوکے رہنے کی عادت ڈالیں، اور بیسیار خوری کے جو ہے زیادہ کھانے کے بہت سارے نقصانات ہیں اور کم کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ جو ہے اس طرح سے رمضان المبارک گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ اکثر حصہ گزر چکا ہے، چندی ساتیں، چندی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اس کے، وہ چندی ایام باقی ہیں، اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ رمضان دوبارہ لوٹے کہ نہ لوٹے۔ تو اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، چھوٹے بڑے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ رخصت پذیر ہو رہا ہے، اور یہ لب لباب ہے، سارے مہینے کے نچوڑ ہیں یہ ایام۔ وہ تراویح پڑھ لو، تراویح مت چھوڑو، جو معذور ہیں ان سے تو نہیں کہہ رہا میں، لیکن جو نوجوان بچے ہیں وہ تراویح پڑھو بیٹے۔ بہت بری بات ہے، تم نوجوان بچے تراویح چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری جوانی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، تمہیں شیطان پکڑ لے گا۔ دو نوجوان بچے اس گلی میں کھڑے تھے نا، کون کون تھے وہ؟ دو نوجوان بچے تھے، اور ایک عورت آئی، اس نے ان کو گالی دی، ہٹو چھوڑو راستہ۔ تو اگر ایسے کھڑے رہو گے گالی تمہیں سننی پڑے گی۔ میں نکل رہا تھا وہاں سے، ہمارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہوں گے ان میں سے دو بچے تھے، میں نے کہا بھئی تمہاری بات اچھی نہیں ہے۔ اس عورت سے بھی کہا کہ ایسا کرنا تمہیں بھی مناسب نہیں، تو نیک بنو، دیندار بنو، اچھے انسان بنو۔ بہرحال ایک دو مسئلے ہیں وہ میں نے تلاش کیے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی حاجت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے لیے جہنم کا انگارہ مانگتا ہے۔ یعنی جو کچھ اس طرح سوال کر کے حاصل کرے گا وہ آخرت میں اس کے لیے دوزخ کا انگارہ بن جائے گا۔ اب خواہ اس میں کمی کر لے یا زیادتی کر لے۔ دیکھ رہے ہو کتنے سائلیں آ چکے ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کو کسی کے بارے میں معلوم نہیں کون ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نیک لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو، اور کسی مدرسے کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اتنا اجر اللہ اس کا دے گا جیسے احد پہاڑ کے وزن کے برابر ثواب دے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے جو دانتوں میں سونا وغیرہ، چاندی وغیرہ ہم لگا لیتے ہیں، سونے کے دانت یا چاندی، یا جو بیچ میں گیپ ہے اسے بھروا لیتے ہیں سونے چاندی سے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
دوسرا، اگر کوئی مال تجارت کی نیت سے خریدا تھا پھر ارادہ بدل گیا اور اس کو ذاتی استعمال میں لے آئے تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ کوئی مال ہم نے تجارت کرنے کے لیے خریدا، اب ہم نے خریدنے کے بعد ہمارا ارادہ بدل گیا تو اب اس پہ زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ اسی طرح اسٹاک میں رکھی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ، جو مال تجارت کی نیت سے خرید کر اسٹاک کر لیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا کپڑا اسٹاک کر لیا یا لوہا اسٹاک، یا پریس والے نے کاغذ اور روشنائی اسٹاک میں خرید کر رکھ لی، تو ان تمام چیزوں کی قیمت پر سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حج کے لیے رکھے ہوئے پیسے، ان پر سال گزر گیا تو ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دکان یا مکان کرایہ، جیسے ہم نے اپنی کوئی مکان خریدا اور اس کو کرایہ پر چھوڑ دیا، تجارت کے لیے نہیں، یا فلیٹ خریدا کرایہ کے لیے چھوڑ دیا، اس پر ہمیں جو ہے تجارت کا ارادہ نہیں ہے، تو اب اس میں سال میں کتنا پیسہ آیا اور کتنا آپ کے پاس اس میں سے باقی ہے کھا پی کر، تو جو بچے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر یہ فلیٹ اور پلاٹ آپ نے تجارت کے لیے خرید کر چھوڑ رکھی ہیں کہ مجھے بیچنی ہے، آگے اس سے شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، تو اب آپ اس کی وقت کی قیمت لگا کر کہ کتنے کا ہے، اسی قیمت کے حساب سے آپ جو اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 100 روپے پر 2.5 روپیہ، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے نکال تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 لاکھ پر 2.5 ہزار نکل گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ کا مال تو محفوظ ہو گیا۔ چلیے اب کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پھر دوبارہ بتائیں گے۔ آج اتنا ہی۔ بھینس آپ نے خریدی دودھ والی، اب اس بھینس کی رقم پر کتنے کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس سے آمدنی جتنی ہو رہی ہے دودھ پر، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو لائف انشورنس کراتے ہیں اور بیمہ وغیرہ کراتے ہیں، یہ اس طرح لائف انشورنس یا فکس ڈپازٹ، یہ سب حرام ہیں۔ جو آپ کی اصلی رقم وہاں پر ہے موجود، اس پر آپ کو سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی ہوگی، چونکہ وہ آپ کی اصلی ہے، اور جو آگے وہ لوگ دیتے ہیں تو وہ حرام ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرمائیں۔ اے اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، اے ارحم الراحمین، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں فکریں عطا فرما، اپنے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان سب بچوں کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد میں سے، والدین میں سے، یا بھائی یا رشتہ داروں میں سے، متعلقین میں سے جو بھی گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، برکت نازل فرما۔ جو بچے پڑھنے والے ہیں ان سب کو کامیابی دے، اے اللہ سب کو کامیابی عطا فرما۔ جو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا متوقع ہیں، کہنا چاہتے تھے بیچارے کہہ نہیں پائے، لیکن وہ ان کے دل میں جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے۔ جو بیمار ہیں اس مجمع میں ان کو شفا دے۔ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، بات بات پر گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غصہ نہ کریں، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کریں، اور یا ارحم الراحمین غلط آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زنا سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ
یہود و نصارے کے طرز پر بال نہ بنائیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ کٹے پھٹے کپڑے یہودیوں کی طرز، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی نے فرمایا جو قوم جس قوم کا طریقہ اختیار کرے وہ اسی میں سے قیامت کے روز اٹھائی جائے گی۔ اے اللہ ہم سب کو غیر قوم اور یہود و نصارے کے طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کا بھلا فرما، سب کے بھلے میں ہمارا بھی بھلا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے ادارے میں کسی طرح مدد کی ہے تو ان سب کی بھرپور نصرت فرما۔ سارے مدارس کی حفاظت فرما، ساری مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے علاقوں میں امن قائم فرما۔ اے اللہ جو لوگ حجاب پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اذان پر، حلال کھانے پر اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔